والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الخنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما نوالہ کی حمد و ثنا، درود حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محترم حاضرین و سامعین کرام، آج کی یہ بابرکت محفل ایصال ثواب کی محفل ہے۔ چاچا جی محمد نذیر وہ اس دنیا سے پردہ فرما گئے، اللہ وحدہ لا شریک ان کی قبر کو روضۃ من ریاض الجنہ بنائے، اور اللہ وحدہ لا شریک اپنے فضل اور توفیق سے اہل خانہ کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ یہ مضمون جو کل شریف کا ختم ہوتا ہے یا 10ویں کا ختم ہوتا ہے، یہ خالصتاً فکر آخرت کے حوالے سے ہوتا ہے۔ میرے مزاج سے آپ سب احباب تقریباً واقف ہیں جو اہل گاؤں ہیں، تو اسی زاویے سے میں آخرت کے حوالے سے چند ضروری چیزیں عرض کروں گا۔ تھوڑا جی تکلیف کرو نا تے تھوڑا جا سوڑے ہو جاؤ، تے پریشانی گرمی دا موسم ہی ہے، لیکن باہر موسم میرا خیال ہے کوئی تھوڑا جا 10 دن خراب ہے، تے تھوڑا اگے قریب تشریف لے آؤ نا، نال ذرا گھٹی جاؤ تھوڑے، کوئی نہیں، پیار محبت ودھ ہے، جتنے نیڑے ہو دے پیار ودھ جائے گا۔ چلو جی خاموشی نال بس چپ کر کے اگے ہو جاؤ، دسو کچھ کوئی نہ کسی میں اگے ہونے لگا۔ اچھا جی، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے اور احسن تقویم کا پیکر بنایا ہے، عقل سلیم اور قلب منیب دیا ہے۔ یہ انسان کی خصوصیت ہے۔ اب ہم نے بنیادی طور پر انسان کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہے اختصار کے ساتھ۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ میں اور آپ سب انسان ہیں، میری اور آپ کی پیدائش کا تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرما دیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم دنیا میں آ گئے، ہمیں پتہ یہ چلا کہ مقصد حیات انسان کا یہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، اور کسی چیز کے لیے رب نے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ اور دوسری چیز، انسان دنیا میں آیا، اب میں اور آپ دنیا میں رہ رہے ہیں، تو دنیا میں رہنے کے
مجھے اور آپ کو غذا کی ضرورت ہے۔ کس چیز کی ضرورت ہے؟ روٹی کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی بنیادی طور پر 3 ضرورتیں ہیں۔ کتنی ضرورتیں ہیں؟ 3 ضرورتیں۔ سب سے پہلی چیز، اس کو مکان چاہیے جس میں وہ رہائش رکھے۔ دوسری چیز، اس کو لباس چاہیے جس سے وہ ستر ڈھانپ لے۔ تیسری چیز، روٹی کا ٹکڑا اور پانی کا پیالہ۔ یہ انسان کی بنیادی 3 ضرورتیں ہیں۔ اس سے زیادہ جو کچھ بھی ہے وہ خواہشات ہے۔ وہ کیا ہے؟ خواہشیں ہیں، اور وہ خواہشیں پھر انسان کو دین سے دور کرتی چلی جاتی ہیں۔ اب مثال کے طور پہ ایک بندے نے کاٹن کا سوٹ پہنا ہوا ہے تو میرا بھی دل کرے دا یار میں بھی کدی پاواں نا۔ ایک بندے کو سائیکل ہے تو میرا بھی دل کرے دا میرے کو بھی سائیکل ہوئے۔ اس بندے سائیکل ویچ کے سکوٹر لے لیا ہے تو دل کرے دا یار سکوٹر ہی ہوئے نا۔ گڈی لے لئیے پھر دل کرے دا گڈی چنگی ہوئے۔ پھر انہاں آکھے دا بھئی یہ تے جڑی ہے نا یہ 23 ماڈل چنگی ہے پر لینڈ کروزر ہوئے نا تاں میرا گزارا چلتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ خواہشات ہے۔ یہ کیا ہے؟ خواہشات ہے۔ اور انسان بنیادی طور پر معاشی کیڑا نہیں ہے۔ مقصد اللہ کی عبادت ہے۔ مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ رزق کمانا ہے اس نے ضرورت کے مطابق، اور رزق کماتے ہوئے، کمانے سے پہلے اور کمانے کے بعد اس نے جس چیز پر یقین رکھنا ہے، ایمان رکھنا ہے، وہ ہے قل اللہم مالک الملک، یعنی ہر شے کا مالک اللہ ہے۔ ہر شے کا مالک کون ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ پھر ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، انسان کے جسم پر کپڑا اور لباس ہے، جب جاتا ہے اس وقت بھی انسلی 2 چادریں پہنا کر ہم اس کو بھیج دیتے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ سوچیں کہ انسان یہ تو بادشاہ سلامت تھا، یہ جس کو آج ہم نے مٹی کے نیچے دبا دیا، 2 انسلی کپڑے چادریں پہنا دی، یہ تو 2 گھوڑے موسکی کا سوٹ پہنتا تھا، یہ تو بڑی ہائی سٹینڈرڈ کی ہائی لائف واسکٹ پہنتا تھا، کوٹ اس پہ تن پہ نہیں ہوتا تھا تو اس کا گزارا نہیں ہوتا تھا، اس کی گاڑی، اس کا کمرہ، اس کا دفتر، ہر شے ایسی تھی۔ آج اس کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ وہ اے سی بھی بند ہو گیا، وہ لینڈ کروزر سے بھی لوگوں نے اتار لیا، اور آگے جس منزل کی طرف جا رہا ہے وہ بھی غریب اور امیر دونوں کی برابر ہے۔ یعنی قبر ہے، قبر میں کبھی کسی چودھری صاحب نے نہیں کہا بھئی ابا جی ساری زندگی میرے لیے محنت کرتے رہے، کوئی اوکھ سو کر کے میں کو نکاح جا اے سی لوا دے ماں، ہن تے جدید دور ہے، سولر سسٹم آ گیا، کوئی تے قبر میں ایک پلیٹ دار دے ماں، کیوں نو دردے؟ یہ سوچنے کی بات، سمجھ نہیں ہے بات، مزاق میں نہیں لے جانی۔ تو یہ سوچنا پڑے گا انسان کے وجود کے اندر جب روح تھی تو انسان تھا، روح نہ تھی پھر بھی انسان نہیں، اور تخلیق ہوا تو انسان بنا، روح نکلی تو انسانیت ختم ہو گئی، پھر کہتے ہیں میت پڑی ہے، مردہ پڑا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے سوچنی ہے اپنی زندگی کو سمجھانے کے لیے کہ پہلے کیا تھا، آج کیا ہے، اور کل جب میرا وقت آئے گا، آج جو میں بڑی اچھی گاڑی میں سفر کرتا ہوں، اچھا لباس پہنتا ہوں، کل یہ بیلی میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے، میرے ساتھ بھی یہی معاملہ کریں گے۔ میں ساری زندگی کما کما کے، محنت کر کر کے اولاد کے لیے کماتا رہا، پر اولاد کو ذرا بھی احساس نہیں ہوا، ابا جی کو چلے کوئی 2 گھنٹے زیادہ گھر میں رکھ لیں وہ بھی گوارا نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں بھئی وہ جلدی کرو
مہمان آئے نے روٹی پکی ہے کہ نہیں پکی، جنازہ کراویے۔ تو یہ چیز میں نے اور آپ نے یار سوچنی ہے، مقصد کیا ہے عبادت، ضرورت کیا ہے روٹی کپڑا مکان، اور خواہشیں کتنی ہیں میری اور آپ کی۔ ہر بندہ دنیا کی خواہشوں کے پیچھے دین کو چھوڑ بیٹھا، رب کو چھوڑ بیٹھا، رسول کو چھوڑ بیٹھا، شریعت کو چھوڑ بیٹھا، ہر چیز چھوڑ چھاڑ کے رب سے مکمل تعلق توڑ کر پھر بھی ہم کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے بندے یقیناً ہے، اس میں شک و شبہ میں نہیں جانا، لیکن میرا اور آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق بندگی ہے انسان کا، وہ تعلق کتنا مضبوط اور پائیدار ہے؟ کیا ہم نے اس تعلق کو توڑ اور چھوڑ تو نہیں دیا؟ سب سے پیاری چیز ہوتی ہے اولاد۔ کیا چیز پیاری ہے؟ سب ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے جن کی نہیں ہے، صاحب اولاد ہیں۔ تو سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ اولاد۔ لیکن کئی ایسے واقعات میں نے اور آپ نے بھی دیکھے ہیں جب یہ اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، اولاد والدین کا کہنا نہیں مانتی، تو ٹی وی پہ بھی دیکھا جاتا ہے، اخبار میں بھی آتا ہے، اور اعلان کر کے بھی ہم لوگ کہتے ہیں میں اپنے اس پتر نو آگ کر دیتا ہے۔ کی کیتا ہے؟ آگ کر دیتا ہے۔ کیوں کیتا ہے؟ میں وہ ابا میری گل نہیں مندا، میری آنکھیں نہیں لگدا، میرا فرما بردار نہیں، میں وہ واسطے کوٹھی بنائیے، گڈی بنائیے، زمین بنائیے، فیکٹری بنائیے، دکان بنائیے، سارا کچھ میں اپنے اس پتر واسطے کیتا ہے، تو وہ بڑا بے حیا ہے، میرے آنکھیں ہی نہیں لگدا، میں ان آگ کر دیتا ہے۔ ایک ریا روے اے میری گل مندا ہے، اے دوجا اے میری گل نہیں مندا، ان میں آگ کر دیتا ہے، یعنی وہ ناتا تعلق جائیداد زمین سب کچھ اے ایک ہی پتر دے دوجے نے میں نہیں دینا۔ بڑی بریک بینی سے سوچنا ہے، ہم ہیں اللہ کے بندے، اللہ نے مجھے اور آپ کو تخلیق کیا ہے، اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، مقصد بیان کیا عبادت اور معرفت کا۔ تو میں اور آپ اپنے گریبان کے اندر جھانک کر دیکھیں میرا تعلق رب کے ساتھ کتنا ہے۔ آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں، یار دنیا داری کے لیے اولاد کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، جس رب نے مجھے انسان بنایا، جس رب نے مجھے اشرف المخلوقات بنایا، جس رب نے مجھے پلیت پانی کے قطرے سے سمیع بصیر کی شان دے دی، میرا اس خالق، اس مالک، اس رازق کی ذات کے ساتھ کتنا تعلق ہے؟ کہیں وہ تعلق ٹوٹ تو نہیں گیا ہوا؟ اب یہ چیز آپ ہر بندہ، میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ کتنا مضبوط اور پائیدار تعلق ہے میرا رب کی ذات کے ساتھ۔ لیکن رب کی ذات میں قربان جائیں، رب پھر بھی مہربان ہے، سیری کم نہ کرے چودھری کٹ دیندہ ہے، اولاد والدین دے آنکھیں نہ لگ دے آنکھ کر دیندی ہے، پر رب کی مہربانیوں پہ قربان جائیں، جس نے خوبصورت انسان بنایا لیکن وہ پھر بھی کہتا ہے زندگی کے آخری لمحے بھی میری بارگاہ میں آ جا، مجھ سے مانگ میں دے دوں گا، میری بارگاہ میں دستے دراز بلند کر، سوال کر، مجھ سے مانگ میں عطا کر دوں گا۔ اتنا مہربان رب ہے، اس رب سے ہمارا تعلق کتنا ٹوٹ چکا ہے۔ جو میں نے قرآن مجید کی آیت مقدسہ پڑھی ہے، رب نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت کا کوئی بھی شے وہ نہیں ہے، کوئی کٹیا میں رہتا ہے، کوئی کوٹھی میں رہتا ہے، کوئی جھونپڑی میں رہتا ہے، کوئی محل میں رہتا ہے، ہر کسی کو ذائقہ موت چکھنا ہی چکھنا ہے۔ وہ خوشی سے چکھ لے تب بھی ٹھیک ہے، خوشی سے نہ اس کا اظہار کرے تب بھی وہ چکھے گا ضرور، معافی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک جل شانہ نے بیان فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح شے نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ
والخیر فتنہ۔ اور اللہ وحدہ لا شریک فرما رہا ہے کہ اے انسان میں تمہیں آزما رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں؟ تمہیں آزما رہا ہوں۔ کس چیز میں رب تبارک و تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہوں؟ برائی اور بھلائی میں۔ کس چیز میں؟ بالشر والخیر فتنہ، شر میں اور بھلائی میں، دونوں چیزوں میں آزما رہا ہوں۔ اگر تو دنیا میں ہے، دنیا میں تیرے پاس مال ہے، پھر بھی تو آزمائش میں ہے۔ تو اچھا ہے تب بھی تو آزمائش میں ہے، تو برا ہے تب بھی تو آزمائش میں ہے۔ اور یاد رکھ، کو تھوڑی جی مٹھی کرو، جو کچھ بھی ہے، جتنا بھی مالک ہے، جتنا بھی طاقتوں والا ہے، بالآخر کیا ہے؟ ثم الیہ ترجعون، واپس تو نے میری بارگاہ میں ہی آنا ہے۔ جتنی مرضی رسی دراز ہو جائے، بالآخر کیا ہے؟ انسان واپس رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں ہی آئے گا، اور تو کہیں نہیں جا سکے گا۔ تو جب رب کی بارگاہ کے علاوہ کوئی بارگاہ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، ہم جانا چاہیں تب بھی نہیں جا سکتے۔ میری اور آپ کی کتنی پرواز ہے، کوئی ملک پاکستان چو بڑھ گیا تو اٹلی ٹر گیا، اٹلی چو بڑھ گیا تو امریکہ ٹر گیا، رب کی زمین سے تو کوئی نکل نہیں سکا۔ دائیں بائیں مشرق مغرب میں جا کے چھپ جائے، رب کی زمین تو وہاں پہ بھی ہے۔ زمین سے نیچے چلا جائے، آسمان کے اوپر چلا جائے، بادشاہی تو پھر بھی اللہ کی ہے۔ تو یار جب ہر طرف ہر جگہ اللہ کی بادشاہت ہے، اور اللہ غفور الرحیم بھی ہے، اللہ علی کل شیء قدیر بھی ہے، اللہ قہار اور جبار بھی ہے، یہ بھی چیز یاد رکھیں۔ تو پھر کس شے نے ہمیں اس رب کی بارگاہ سے دور کر رکھا ہے؟ کون سی شے ہے؟ مرتا ہوا انسان میں اور آپ دیکھتے ہیں اس مرتے ہوئے انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ادھر شناختی کارڈ بھی کٹ لوی دے، کاغذ پتر بھی جیب میں چوبے تو بھی کٹ لوی دے، من ڈھوٹی دے، کوئی زمین دے کاغذ نال لے کے تو نہیں ٹر گیا ابا۔ تو یہ چیزیں یار سوچنی ہے، ہر کسی نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو پھر یہ چیز سوچے۔ اور حضور نبی اکرم شفیع الامم امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو مسافر خانہ کہا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے دوسرے مقام پر فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ وہ ہے جس نے موت کو پیدا کیا، اللہ وہ ہے جس نے زندگی کو پیدا کیا، کس لیے؟ ایکم احسن عملا، تاکہ میں دیکھوں تم میں سے کون ہے جو اچھے عمل کر کے میری بارگاہ میں آتا ہے، اور کون ہے جو برائیاں لے کر میرے پاس آتا ہے۔ تو میں اور آپ اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، اگر رب ہمیں آج بلا لے تو کون سی چیز ہے؟ اور بلا سکتا ہے، طاقت والا ہے، نہ بیماری میں موت ہے، نہ شفا میں زندگی ہے۔ یہ رب کا نظام ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے بیمار ہوں گا تو مروں گا، بوڑھا ہوں گا تو مروں گا۔ تندرست بندے، شفا یاب بندے بالکل ہٹے کٹے، راتی کھیری میری سوندے نے سویرے اٹھتے ہی کوئی نہیں مجھے۔ تو یہ چیز نہیں ذہن نشین کریں بھئی اجے تو میں 30 سالاں دا ہٹا کٹا نوجوان ہویا، جے بڑی زندگی ہے، یا اجے تو میں تندرست ہاں، 50 سال میری عمر ہوگی لیکن میرے اندر کوئی بیماری نہیں، دل بھی ٹھیک ہے، گردے بھی ٹھیک نے، ہر شے ٹھیک ہے، کوئی لتاں بائیں میں درد شرد بھی نہیں، تو پھر بھی مرنے کے لیے تیار رہے۔ بیماری میں موت نہیں ہے، اور شفا کے اندر زندگی بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے انسان غور کر، ایکم احسن عملا، میں نے اس لیے بھیجا، مقصد 3 دیے، ضرورتیں 3 دی میں رب نے، ان ضرورتوں سے بڑھ کر اپنی خواہشات کے پیچھے لگ کے اپنی زندگی کو برباد تو نہیں کیا جا رہا، یا ان ضرورتوں کو حاصل کر کے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر کے شکر گزاری کر کے رب کی بارگاہ میں مقبول ہو رہا ہے۔ یہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون ان الابرار لفی نعیم، وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہر چیزیں لکھ رہے ہیں۔
تو جب لکھ رہے ہیں تو پھر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ مالک بیٹھا ہوا ہمارا ہر کام لکھ رہا ہو تو ہم ڈرتے ہیں، تو رب نے تو اعلان کہہ دیا، رب کو بھول بھی نہیں لگتی، رب تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ لکھنے کے لیے دو مقرب فرشتے رب نے بٹھا دیے ہوئے ہیں۔ اور پھر قیامت کے روز رب وحدہ لا شریک پوچھے گا بندے سے، جب وہ رجسٹر سامنے کر دیں گے، اللہ پوچھے گا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین۔ اے غافل انسان، ذرا بتا کس شے نے تجھے کرم والے، رحمت والے، مہربان، شفیق رب کی بارگاہ سے دور کیا تھا؟ وہ رب جس نے تجھے اعتدال پر پیدا کیا، جس نے تیرا ڈھانچہ بڑا خوبصورت بنایا۔ آج تک میں نے اور آپ نے نہیں دیکھا ہوگا رب نے انسان کی یہ 5 انگلیاں ایک ہاتھ کی بنائیں، 5 انگلیاں دوسرے ہاتھ کی بنائیں۔ یہ نہیں ہوا کبھی کہ ایک انگلی چھوٹی ہو جائے، کوئی بیماری ہو تو وہ ایک علیحدہ عذر ہے، لیکن رب پیمائش کے مطابق ہر چیز برابر بناتا ہے۔ انسان کی ٹانگیں دی، ٹانگیں بھی برابر، بازو دیے، یہ نہیں بھائی ایک پیراں تے جاندا پہ ایک موڈے دے نال ہے، سمجھ آئی؟ یہ رب وحدہ لا شریک کی مہربانی ہے۔ یہ رب نے فرمایا کہ میں نے اعتدال پر خوبصورت انسان تجھے بنایا، پھر تو کیوں غافل ہے اس رب مہربان کی بارگاہ سے؟ اور پھر یہ میں بڑی دفعہ، ہر دفعہ تقریباً یہ بات بیان کرتا ہوں، اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا کہ یہ دنیا کھیل کود ہے۔ دنیا کیا ہے؟ حضور پاک نے فرمایا دنیا مسافر خانہ ہے۔ رب نے فرمایا یہ دنیا کھیل کود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ۔ کھیل کود کیوں فرمایا؟ کوئی اور بھی رب مثال دے سکتا تھا، لیکن کھیل کود اس لیے فرمایا کھیل کود کو ہم لوگ اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ میچ دا اعلان ہو جائے نا شاہ مراد چو جی میچ لگنا ہے، کرکٹ دا میچ ہے یا والی بال دا میچ ہے یا کوئی میچ لگ گیا، کوڈی لگ گئی ہے، اسی سارا لوگ وڈے نکے سارے اوتھے، دکان والے بویو دکانہ لے کے آ جاندے میں میری جلیبی ہے چنگی بکنی ہے میں اوتھے لے چلا، دن بھر رونقیں۔ جب سناٹا ہوا، سورج نے اپنی شعاؤں کو چھپا دیا، ہر کوئی واپس وہ پھر چٹیل میدان، وہ شاہ مراد پھر چٹیل میدان۔ اس لیے رب نے فرمایا کہ کھیل کود کی جگہ ہے یہ دنیا۔ جب کھیل کود کے میدان میں جاتے ہیں رونقیں ہیں۔ اے انسان تو دنیا میں آیا، ان رونقوں کے اندر رہ کر ان رونقوں کے ساتھ دل نہ لگانا، یہ تو شام کو ختم ہو جائیں گے۔ جس طرح میچ کا منظر بدل گیا، وہ زمین جو آباد تھی، شہر بسا ہوا تھا، وہ چٹیل میدان میں تبدیل ہو گیا۔ رب نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اے انسان یہ دنیا کے محلات، یہ دنیا کے اوپر ساری آسائشیں، ہر شے ختم ہو جائے گی، چٹیل میدان ہو جائے گا، پہاڑ روئی کی طرح اڑیں گے، آسمان سورج سوا نیزے پر آ جائے گا، ہر چیز ملیا میٹ ہو جائے گی، ایک ہی ذات باقی رہ جائے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر شے تباہ ہو جائے گی، فقط اللہ کی ذات باقی ہو۔ اللہ کی آج بڑے بڑے مضبوط ہم مکان بناتے ہیں، بڑی بڑی مضبوط بلڈنگیں بناتے ہیں، کتنے مضبوط پہاڑ ہیں ہمارے شمالی علاقہ جات کے اندر، وہ سب روح کی طرح ہوا میں اڑیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ مَن فِي الْأَرْضِ، ہر شے ملیا میٹ ہو جائے گی۔ تو میں اور آپ انسان کہاں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اور قیامت کے دن کی بات جب رب وحدہ لا شریک نے فرمائی تو فرمایا وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے،
آج ہم دنیا میں ہر قسم کی عیاشی مکاری کر رہے ہیں، لیکن رب فرما رہے ہیں قیامت کے دن اے انسان غور کر، غافل انسان تو بھی غور کر، جو اپنے رب کی قریب ہے وہ بھی غور کر۔ منادى الموازین القسط لیوم القیامہ، قیامت کے دن ہم عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہیں ہوگا۔ ایتھے تے مجرم بھوندے پھردے نے، بے قصور ڈکے نے، بے قصور ٹنگے جاندے نے، مجرم یاشی کردے نے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ وہاں ظلم نہیں ہوگا کسی پر۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، رائی کے دانے کے برابر بھی جو کچھ ہوگا انسان کا وہ ہم لائیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر نیکی ہوگی، رب فرماتا ہے وہ بھی لے آئیں گے۔ رائی کے دانے کے برابر برائی ہوگی وہ بھی لے کے آئیں گے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے پاس ملازم ہے، نوکر چاکر ہیں، ہم لوگوں میں دیکھیں ہر بندہ توجہ سے یہ بات لے کے جائے۔ آج جامع ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، 3176 نمبر ہے حدیث پاک کا، کتاب التفسیر کے اندر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس بندے نے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے ملازم ہیں، میرے غلام ہیں، میری کھیتی باڑی کرنے والے، سیری کام کرنے والے، دکاندار، تاجر، وہ سب کے سب میں نے ملازم رکھے ہوئے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، میں ان کو گالیاں دیتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ گالیاں دیتا ہوں، کبھی کبھار میں ان کو مارتا بھی ہوں، ناراض بھی ہوتا ہوں، تو میرا معاملہ قیامت کے روز کیا ہوگا؟ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن رب تبارک و تعالی تیری ان گالیوں کو بھی سامنے لائے گا، ان کی بدعمالیوں کو بھی سامنے لائے گا، ہر چیز کا وزن کیا جائے گا، اور اگر تیری گالیاں زیادہ ہو گئیں اور ان کی گناہ کم ہوئے پھر بھی پکڑا جائے گا، اور اگر دوسری طرح معاملہ ہوا پھر بھی نظام خراب ہو جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ آیت مقدسہ پڑھی، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن رب عدل کا ترازو رکھے گا، کسی کو گالی دی ہوگی وہ بھی سامنے آئے گی، کسی کو جھڑکا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا، کسی کو مارا ہوگا وہ بھی سامنے آئے گا، یعنی ذرے ذرے کا حساب رب وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں مجھے اور آپ کو دینا پڑے گا۔ اور پھر امام غزالی نے بڑی طویل بحث لکھی ہے، وقت مختصر ہے، میں اختصار کے ساتھ، رب نے قرآن مجید میں فرمایا، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت لا ظلم الیوم، قیامت کے دن رائی کے دانے کے برابر بھی کسی انسان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، رب نے مخاطب کر دیا لوگوں کو پوری دنیا انسانیت کو مخاطب کیا، اور جو میرے جیسے غافل اور ناکام بندے ہیں ان کو خاص مخاطب کیا، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے سننے والے ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا، یعنی میں نماز نہیں پڑھتا رب پھر بھی اٹھا دیتا ہے صبح، تو یہ نہ سمجھنا بھئی میں اٹھ گیا ہوں تو یہ میری کوئی بہادری ہے، میں رب کی نافرمانیاں کرتا ہوں پھر بھی میرے پاس پیسہ ہے یہ میری کوئی بہادری ہے۔ رب تیرا سب کچھ جان رہا ہے، یہ رب نے تجھے رزق دیا، یہ رب نے تجھے اللہ کی عبادت نہ کرنے کے عوض اٹھا دیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تو یہاں تک لکھ دیا، فرمایا جو بندہ صبح اٹھ کے نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو زندوں کی لسٹ سے نکال دے، اور حضور علیہ السلام کا فرمان، قرآن کا فرمان امام غزالی نے پڑھا، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، حضور نے فرمایا، حضور کو حکم دیا رب نے، اعلان کر دو میری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے اور میری موت قربانی ہے۔ تو ہم لوگ نہ رب کا ذکر، نہ رب کا شکر، نہ رب کی عبادت، نہ ریاضت، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ زکوٰۃ،
بے زکاتہ مال، بے زکاتی جائیداد، صدقے خیرات سے پاک، ہر چیز کو ہم نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے، دن رات غفلت میں سوتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ میں بڑا طاقتور ہوں۔ تو رب فرما رہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، کیا تو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ رب کی طاقت نہیں ہے، یا رب کو میرا پتہ نہیں، میں رات بھر کیا کرتا رہتا ہوں، رات کو چوری کرتا ہوں، ڈاکہ کرتا ہوں، بدعمالی کرتا ہوں، میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ رب فرماتا ہے بندے تیری غفلت ہے یہ، میں رب سب کچھ جانتا ہوں، لیکن پھر بھی میں تمہیں مہلت دے رہا ہوں، کر لے، کتنا عرصہ کرے گا، بالآخر کیا ہوگا، بالآخر تیری موت ہے، ثم الیہ ترجعون ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ ثم الینا ترجعون، بالآخر تو پلٹ کے رب کی بارگاہ میں آئے گا، رب تجھ سے سوال کرے گا۔ اور پھر انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، اور اللہ انہیں صرف ایک دن کی ڈھیل دے رہا ہے، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، جس دن ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں۔ دنیا میں بھی کبھی ایسا یکدم کو معاملہ ہو جائے نا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی، ہم نے دیکھی ہیں، آپ نے بھی دیکھی ہوں گی، بھئی اس آنے پھٹ جاندے، نہ کوئی اگے دستا ہے نہ کوئی پیچھے دستا ہے۔ تو یہ منظر رب بیان کر رہا ہے، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء، اس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور ہر چیز کیا ہوگی، لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑ رہے ہوں گے، کوئی پتہ نہیں کتنے جانا ہے، آج تو پتہ ہے نا بوئے دکان تے جانا ہے، آج تو پتہ ہے فلانی زمین میں جانا ہے، کنک کی مشین لگی ہے، وہ سارے معاملات ہیں، اس دن کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ کس دن؟ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جب سور پھونک دیا جائے گا، ہر چیز ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ پڑے گی، اس وقت وہ انسان بے دریغ بھاگے گا، کوئی منزل ڈھونڈے گا، منزل نہیں ملے گی، کوئی مکان ڈھونڈے گا، مکان نہیں ملے گا، کوئی سایہ ڈھونڈے گا، سایہ نہیں ملے گا، پانی کا پیالہ ڈھونڈے گا، پانی کا پیالہ نہیں ملے گا۔ تو جب نہیں ملے گا تو یہ دنیا رب نے ہمیں عمل کے لیے دی ہے، کس لیے دی ہے؟ عمل کے لیے۔ اور یہ منظر ہر روز میں اور آپ دیکھتی ہیں، چودھری بھی مرتے دیکھی ہیں، زمیندار بھی مرتے دیکھی ہیں، امیر بھی مرتے دیکھی ہیں، بادشاہ بھی مرتے دیکھے ہیں، دیکھے ہیں کہ نہیں دیکھے؟ تو میں اور آپ یار جنہاں کو کچھ بھی نہیں، وہ کیڑی باغ دی موڑیاں، چودھری بندے در بھی چلو کوئی دیکھے دکھاوے واسطے جنازہ پڑھن آ جاندے نے، تو غریباں دی باری تے ہوندے ہی کوئی نہیں، یار تسی تے میں تے غریب بندے ہاں، اسی تے اپنے رب نو راضی کریے نا، اور جے واسطہ ہی کوئی نہیں، نہ کسی چودھری نال سلام دعا، نہ کسی ایم پی ایم این اے نال سلام دعا، ہماری تو سلام دعا اپنے خالق کے ساتھ ہونی چاہیے، اپنے مالک کے ساتھ ہونی چاہیے، دن رات رب کو پکاریں، رب کی بارگاہ میں آئیں، رب مہربان ہے، ساری مشکلیں آسان ہیں۔ اور آخر میں آخری چیز ہمیشہ میں یہ بات کرتا ہوں، ہم آج بیٹھے ہوئے ہیں ختم کل پر، کس لیے؟ بس دعا مانگیں گے یا اللہ چاچا جی نذیر کی کامل بخشش فرما دے، اس لیے آئے ہیں نا۔ تو ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بھی بخشش ہو جائے، میرے والدین کی بھی بخشش ہو جائے۔ ہوں اسی ہے علامہ صاحب تشریف لے آئے نے، ڈاکٹر صاحب تشریف لے آئے نے، میں آدھا گھنٹہ ہو گیا کڑپدا پیا، تو پتہ نہیں ہوں دعا میں ڈھڈو منگنی ہے کہ اتوں منگنی ہے، سمجھ آئی نا؟ ماشاء اللہ پیسے تو بڑے دیتے، دعا میں چنگی منگنی ہے، پیسے جو دیتے جے، مطلب ہے میری دعا ان کے لیے۔ علامہ صاحب کی آمد وہ اگے انہیں گل بات ساری دس دیتی ہے حضرت صاحب نے، ان کے لیے کہ ڈڈو دعا کیا منگنی ہے، ڈڈو دعا کوئی ہے منگنے والا؟ تساں بھی کوئی نہیں منگنی، تسیں بھی نرا منور کی حال ہی ٹھیک ہے، بڑا دکھ ہویا یار۔ اور بھی جڑے آدری برادری رشتہ دار تعلق واسطے کوئی یوں آئے نے منور میرے ابے دے جنازے تے آئی ممی آج جانا ہے، کوئی ان سلام دعا والا آ گیا چلو بیلی بندہ ہے تو میں انہیں فاتحہ آکھیا ماں دس ماں ان ممی ہے تیرے ابے دے فاتحہ تے آیا، یہی مقصد ہے کہ اور بھی کوئی؟
کوئی شاذ و ناظر ہوگا جو صرف اس نیت سے آیا ہوگا بھئی میں جاواں، نیک بندے ہوں گے ان کے ساتھ مل کر دعا مانگوں، میرا بھی بیڑا پار ہو جائے، ان کا بھی پار ہو جائے، کوئی شاذ و ناظر ہو۔ لیکن ایک وظیفہ دے رہا ہوں جو سب کے والدین کی مغفرت کر، وہ کون ہے؟ وہ اولاد ہی ہے جس کو اندر درد ہے۔ وہ نہ مجھے درد ہے نہ آپ اب آپ کو درد ہے، یہ تکلیف ہے جو منور نو پوچھو با کیڑی تکلیف ہوندی ابا مر جاوے تے، یا جنہ دے مر گئے نے انہاں کو پوچھو با کیڑی تکلیف ہوندی۔ اسی دے رسمی لوگ سارا جٹ مطلب رویا رپا پا کے دنیا نو دسیا بڑا کام کیتا ہے منور، بڑی مسجد محفل کروا دیتی ہے، بڑا کام ہو گیا ہے۔ دعا ہن پتہ نہیں میرے ڈھڈو بھی نکلنی ہے کہ نہیں نکلنی، کوشش کر ساندا میں مت آکو بھائی، کوشش کر ساندا ڈھڈو نکلے، لیکن ہو سکتا ہے 1000 روپیہ اور آ گیا تو مڑ کچھ اور وال ہو جانی۔ وہ دعا کون مانگے گا؟ وہ اولاد ہے جو مانگے رب رد نہ کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ہیں، نیک اولاد ان میں سے ایک ہے جس نے چھوڑی وہ اپنی والدین کے لیے، اپنے بزرگوں کے لیے جب دعا مانگتا ہے اس کی دعا رب رد نہیں کرتا۔ اور سورہ ابراہیم کے اندر رب تبارک و تعالی نے فرمایا اے بندے تو رب کی بارگاہ میں آ، کھڑا ہو، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، نماز شروع کر رب کی تعریفیں، الحمدللہ رب العالمین، تو پالنے والا مالک سارے جہانوں کا، ساری تعریفیں کر دی، اہدنا الصراط المستقیم، قل هو اللہ احد، التحیات للہ، یا اللہ قولی مالی فعلی ہر شے تیرے لیے۔ اب باری تعالیٰ نماز میری ہو گئی عبدہ و رسول تک مکمل، اب آگے کیا کروں؟ اب فرمایا میرے سونے محمد پر اور آل محمد پر پہلے درود پڑھ، یا اللہ درود پڑھ لیا، اب کیا کر؟ اب اپنے والدین کے لیے دعا مانگ لے، رب کی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، رب نے تیری سبحان ربی العظیم کہنا قبول کر لیا، سبحان ربی جلالہ کہنا اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا، رب نے تیرا درود پڑھنا قبول کر لیا، اب رحمت اللہ کا دروازہ کھلا ہے، انجے نہ جاوی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کیا خیال ہے رات کی تنہائی ہو، پچھلا پیر ہو، دنیا سوئی ہوئی ہو، باپ جس کا فوت ہوا وہ مسجد میں یا گھر میں تنہا کھڑا ہوا ہے، 2 رکعت اس نے پڑھے، رب کی بارگاہ میں آ گیا، نماز پڑھ کے آخر میں یہ کہہ رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا اللہ میری بھی مغفرت فرما تے میرے ابے اماں دی بھی مغفرت فرما۔ رب قبول کرے گا یا نہیں کرے گا؟ میری دا من کو نہیں یقین بھائی، میں ڈواڈے واسطے منگا تے میری قبول ہوگے، لیکن جو میں اپنوں کے لیے مانگوں گا وہ قبول ہوگی۔ آپ جو اپنوں کے لیے مانگیں گے وہ قبول ہوگی۔ وہ عمل کیا ہے؟ وہ سادہ سمپل رب کا حکم کیا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ تو جب بندہ نمازی ہو جاتا ہے، دن میں 5 نمازیں الحمدللہ پڑھتے ہیں، تو 5 نمازوں میں 2 دفعہ فجر کی نماز میں پڑھی جاتی ہے، 2 سنتاں 2 فرض، ربی جالنی پڑھی جاتی ہے نا، اس طرح زور کی نماز کی 12 رکعتیں ہیں، ان میں بھی 4-5 دفعہ پڑھی جاتی ہے، عصر میں 2 دفعہ پڑھی جاتی ہے، مغرب میں 3 دفعہ پڑھی جاتی ہے، عشاء میں پڑھی جاتی ہے۔ اتنی واری بندہ کسی رینج بندے دے بوئے تے ٹر جاوے دیہڑی وچ، تو اگلا آدھا چھڈو یار ہن معاف کرو، کی ہوگی مان جا کر۔ تو جب رب کی بارگاہ میں جائیں گے، فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ یہ بندہ 5ویں مرتبہ تیری بارگاہ میں آ رہا ہے اور کہتا کیا ہے؟ ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے والدین بخش دی۔ لیکن یہ محنت کرنی پڑتی ہے، نری عیاشی کے ساتھ ہے یہ بات نہیں بنے گی۔ ہر بندہ عبادت گزار بنے، ریاضت کرے، اپنے رب کو راضی کرے، دنیا کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ بڑی بڑی جتنی مرضی جگیر بنا لیں، جگیر جھگڑے کا باعث بنے گی، مال جھگڑے کا باعث بنے گا۔ نکی نکی بنی تو نہیں، پٹواری صاحب نو پتہ ہے ہر روکے وچ اینسی تو روڑے پے نے، قتل ہوندے پے ویکھے اسی زمین کے لیے نا جو اپا جی بنا گئے۔
ابا بند ہویا پچھو اکھیوں دیاں بند ہوئیاں پچھو اولاد جڑی ہو لے کے گرزاں دی کی دوجن قتل کرن ٹر پئی. یہ چیزیں یار ترک کریں, اپنے اندر اخلاص پیدا کریں, رب کا قرب پیدا کریں. کوئی پتہ نہیں کس وقت موت آ جائے گی. اللہ وحدہ لا شریک ہمارے بزرگ چاچا جی محمد نذیر احمد, ان کی کامل بخشش و مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. اب سب ختم پڑھو.